السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ باب عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیحت۔ قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف، وقال اللہ تعالی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، اور نیز فرمایا تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کر سکو گے، اگرچہ تم ان کی خواہش بھی رکھو، لہٰذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فائدہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والے تمام بیویوں کے درمیان خواہش کے باوجود من کل الوجوہ ہر پہلو سے برابری کا اہتمام کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ظاہری طور پر وہ باری باری ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک رات گزاریں تب بھی وہ پیار و محبت کے معاملے میں یکسانیت برقرار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ان کا تعلق دل سے ہے جس پر انسان کا اختیار ہی نہیں۔ یقیناً کسی ایک کے ساتھ اسے دلی محبت کم اور دوسری کے ساتھ زیادہ ہوگی، جس کا اظہار اس سے شہوت اور جماع کے موقع پر ہوگا، لیکن اس دلی محبت کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن معاملات میں تم یکسانیت اور انصاف کر سکتے ہو اور ان میں سے بھی ان کا اہتمام نہ کرو، اور بعض بیویوں کو ادھر چھوڑ دو اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال نہ رکھو، ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا، اور وہ شادی شدہ معلوم ہو اور نامتعلقہ، بلکہ اگر تم خلوص سے نیت سے اصلاح احوال میں کوشش اور اپنے اختیار کی حد تک تمام ظاہری معاملات میں برابری کا اہتمام کرتے رہو تو دلی میلان میں کمی پیشی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم ان میں سے بے بس ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ ان معاملات میں جو میرے اختیار میں ہیں میری یہ تقسیم ہے، چنانچہ جس معاملے میں میں بے اختیار ہوں اور صرف تو ہی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ سلوک کرنے کے لیے عورت کی تخلیق پسلی سے ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس کی تخلیق پسلی سے ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، چنانچہ تم عورتوں کا خیال رکھا کرو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور صحیحین کی ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرے تو توڑ دے، اور اگر تو اس سے فائدے اٹھائے تو اس کی کجی کی حالت ہی میں فائدہ اٹھا۔ اور مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہو
ہوگی، چنانچہ اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اسے کجی کی حالت میں فائدہ اٹھا، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگا تو اسے توڑ ڈالے گا، اور اس کا توڑ دینا اسے طلاق دینا ہے۔ فائد نمبر 1، استوصوا بالنساء کے معنی ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیحت قبول اور اس پر عمل کرو، یا تمہارا بعض سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بابت وصیحت طلب کرے۔ مطلب ہر دو صورتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، اس لیے عورت فطری طور پر مرد سے کمزور بھی ہے اور کج فطرت اور کم عقل بھی، بنابری زیادہ عقل اور زیادہ صبر و قوت رکھنے والے مرد کو تحمل، عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وصیت تاکید میں خوشگوار گھریلو زندگی کا راز مضمر ہے۔ جو لوگ اس کے برعکس عورت کے ساتھ بے رحمانہ اور متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسی طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے، وہ خام خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا گھر جہنم کا داں بنا رہتا ہے یا پھر طلاق کی وجہ سے اجڑ جاتا ہے، اور اگر بچے بھی ہوں تو ان کی زندگیاں الگ برباد ہو جاتی ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کھونچیں کاٹ دی تھی اور پھر اسے ذبح کر دیا گیا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمباس اشقاہا، یعنی یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر اس کے معنی بیان فرمائے کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے والے کے لیے ایک شریر آدمی اٹھا جسے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی، جسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اپنے دن کے آخر میں یعنی رات کو اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے۔ مطلب یہ تھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو پھر اسے بے رحمانہ انداز سے مارنے پیٹنے کا کیا جواز ہے؟ اسے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ پھر اس نے لوگوں کو گوز مارنے، آواز سے ہوا خارج کرنے یا پر ہنسنے سے روکا اور اس پر انہیں واز کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایسے کام پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود بھی کرتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اسلام نے اگرچہ ناگزیر حالات میں عورت کو سرزنش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن نے ایک حکمانہ ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے قرآن سے ایک حکمانہ ترتیب یوں معلوم ہوتی ہے کہ پہلے انہیں واعظ و نصیحت کریں، اس سے وہ نہ سمجھے تو رات کو اس کے ساتھ سونا ترک کر دیں، جو ایک سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو پھر چہرہ اور سر چھوڑ کر اس کی تھوڑی سی گوشمالی کریں، پھر بشرط یہ کہ ایسا کرنے سے اس کے سدھرنے کی امید ہو، ورنہ اس سے بھی گریز ہی بہتر ہے۔ تاہم حسب ضرورت وقتاً فوقتاً تینوں کام بیک وقت بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن واعظ و نصیحت کو بالکل نظر انداز کر کے مارنا پیٹنا اور بھی نہایت بے رحمانہ طریقے سے، جس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے، صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو واضح فرمایا کہ جب مرد کے لیے عورت کا وجود ناگزیر ہے اور اس کے بغیر اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہے تو پھر اسے لونڈی یا غلام کی طرح کیوں مارتا ہے؟ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بھی جذبات ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی گاڑی کا ایک پہیہ ہے۔ اگر اس کی گوش مالی کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اس واقعی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی مار پیٹ والا معاملہ کرے، نہ کہ اس کی اس اہمیت کو فراموش کر دے۔ نمبر 3، اسی طرح کسی کے گوز مارنے پر جسے پادنا بھی کہتے ہیں ہنسنا بد اخلاقی ہے، اس ہنسنے کا بھی کوئی جواز نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ارتکاب ہر انسان سے ہوتا ہے، اس لیے ہنس کر اسے مجلس میں شرمندہ نہ کیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ، ایک ایک چیز واضح فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد ایماندار عورت اور بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہوگی تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا، یا آخر کی وجہ سے آپ نے غیرہ فرمایا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ نقطہ بیان فرمایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص میں اگر کچھ خامی یا کوتاہی ہوتی ہے تو کچھ بھی ہوتی ہے۔ مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ عورت میں کوئی خامی ایسی دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے، اسی طرح اس کے لیے اس کی بعض ناپسندیدہ خصلتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، اسی طرح عورت بھی اگر مرد کی بعض باتوں سے دلگیر ہو تو اسے بھی اس کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کے بعض خامیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بے شک حضرت عمر بن احوص جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ تذکیر کی، اس کے بعد فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں تم ان سے اس ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے، چنانچہ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مارنا ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو، یعنی طلاق وغیرہ دینے کا مت سوچو۔ یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے، بس تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، چاہے وہ کوئی اجنبی ہو، مرد ہے یا عورت ہو، یا بیوی کے محارم یا اقارب میں سے ہوں۔ سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی طاقت کے مطابق یہ چیزیں احسن طریقے سے انہیں مہیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، ان میں سے ایک تو وہی مارنے کا جواز ہے، لیکن اس صورت میں اور اسی طریقے سے جس کی وضاحت اس سے قبل کی گئی، تاہم اگر مار کا فائدہ نظر نہ آئے تو اس سے اجتناب ہی بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں نفرت و عداوت میں اضافے کا زیادہ امکان ہے، اور یہ چیزیں حسن معاشرت کی منافی ہے۔ نمبر 2، خاوند کی عدم موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عصمت اور خاوند کے مال وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خاوند کے ناپسندیدہ افراد کو چاہیے کہ وہ اتنے اس کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں گھر میں داخل ہونے اور وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ دے۔ نمبر 3، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے مطابق اچھا لباس اور اچھی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مارنا، اسے برا بلا یا بدصورت کہہ کر اس سے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کر۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، نافرمان عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے علیحدگی طلق کی ضروریات پیش آئے تو گھر کے اندر ہی یہ رویہ طلق اسی طرح کیا جائے کہ رات کو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی صرف بستر کی حد تک ہو ہی، بات چیت ترک نہ کی جائے، ترک کلام سے بہت دوری میں اضافے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی خاص سبب ہو تو گھر سے باہر بھی علیحدگی کی اجازت ہے، لیکن بیوی پر پھٹکار بھیجنا
ہر روز مارنا، ماں بہن یا طلاق جیسے الفاظ استعمال کرتے رہنا، گھر سے نکالنا یا نکالنے کی دھمکی دینا، خوراک یا لباس مہیا نہ کرنا، غیر مہذبانہ ہاتھ کنڈے اختیار کرنا اور ناشائستہ سزائیں دینا اور چہرے پر تھپڑ مارنا اور آئے دن مغلظات بکنا سب ناجائز اور ممنوع ہیں۔ بیوی کو بار بار تانے اور کچوکے دینا اور اولاد یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کرنا اور بھی برا ہے۔ یہ سب طریقے غلط ہیں اور تہذیب اور شرافت سے دور ہیں جو ایک انسان کو کسی صورت زیب نہیں دیتے۔ نمبر 2، بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اسے عزت اور وقار سے رکھنا چاہیے۔ جب عورت حد سے گزرتی نظر آئے تو پھر جو طریقے قرآن و حدیث میں ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اسی سے تجاوز دین اور دنیا دونوں کی تباہی کا باعث ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے خامدوں پر دلیر ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مارنے کی رخصت عنایت فرما دی، جس پر مردوں نے عمل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس کثرت سے عورتیں آنے لگی تو اپنے خامدوں کی شکایت کرتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتوں نے ہجوم کیا ہے جو اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہیں، یاد رکھو ایسا کرنے والے لوگ تم میں سے بہتر نہیں ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس میں واضح فرما دیا کہ عورتوں کو مارنے پیٹنے والے اخلاقی لحاظ سے بہترین انسان نہیں ہے۔ مکارم اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے گریز کیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی اور چیز کو اپنے ہاتھ سے مارا، البتہ جہاد میں اپنے ہاتھوں سے کافروں کو مارا۔ جب اللہ کی حرمتوں کو پامال ہوتے دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور انتقام لیتے ہوئے دیکھے گئے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ رواہ المسلم۔ فائد نمبر 1، دوسری حدیث میں نیک عورت کی صفات یہ بیان کی گئی کہ جب خامد کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب اسے حکم کرے تو وہ بجا لائے، اور جب وہ گھر سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس و عصمت کی اور اس کی مال کی حفاظت کرے۔ سنن ابی داؤد۔ اس میں امر کی ترغیب ہے کہ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلوب ہے تو وہ عورت کا انتخاب کرتے وقت اس کے حسن، جمال یا حسب نسب یا مال و دولت ہی پر نظر نہ رکھے بلکہ دین کو ان پر مقدم رکھے اور دیندار اور پابند شریعت عورت ہی سے نکاح کرے۔ ایسی عورت دین و دنیا کی سعادت کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔